بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كبرت وجبت النجوم انكدرت صدق اللہ العظیم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہو گئی صغر سنی میں، اور اتفاق سے سورج گرہن ہوا مدینے میں۔ تو یہ صبح بھی میں نے بات رکھی تھی، اکثر ساتھی نئے ہیں جو فجر کی نماز میں نہیں تھے، اور یہ جو خطبہ دے رہا ہوں یہ نماز کسوف کے بعد مسنون ہے، اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں تاکہ ہم نے نماز والی سنت پوری کی ہے تو یہ خطبے والی سنت بھی پوری ہو جائے۔ سورج گرہن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی فوت ہوا۔ تو عرب کے جاہلی معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج اور چاند کا گرہن زدہ ہونا کسی بڑے شخص کی وفات پہ ہوتا ہے، گویا کہ سوگ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، یا بہرحال جو بھی ان کا نظریہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہوا تو لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی الکبریٰ، صغریٰ، سب روایت حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، بے شک سورج اور چاند کسی انسان، کسی بشر کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے، وَلَكِنَّهُمَا آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا، جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو، دونوں کو، چاند یا سورج کو، تو تم نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور ایک روایت میں صدقہ کرنے کے لفظ ہیں، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں غلام آزاد کرنے کے بھی لفظ ہیں، اور اسی طرح عبد الرحمن ابن سامورہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورج گرہن ہوا، میں تیر اندازی کر رہا تھا باہر کہیں، تو سورج کو گرہن ہوا، میں فوراً اپنے تیر میں نے ترکش کے اندر رکھے اور فوراً مسجد نبی میں چلا کہ سورج گرہن ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں سیدھا مسجد طیبہ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے تسبیحات پڑھی، یسبح ویکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر تکبیرات پڑھ رہے تھے۔ پھر ثم قام فصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایک نشانی ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے سورج کا گرہن زدہ ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، جو قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت بھی وخسف، کیا آیت ہے آپ سب؟ اذا الشمس خسفت الشمس، کس طرح آیت ہے آخری پارے میں؟ نہیں، سورج کے خسوف کے لفظ اس میں آتے ہیں، خاسفہ کے، خسف القمر، ہاں وخسف القمر،
جب سورج چاند گرہن زدہ ہو جائے گا، یعنی اس کا بے نور ہو جائے گا. گرہن تھوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی پورے سورج کا ہوتا ہے، کبھی پورے چاند کا ہوتا ہے، کبھی کچھ حصے کا ہوتا ہے. تو جب سورج اور چاند اس وقت اس طرح گرہن زدہ ہوں گے کہ ان کا نور ختم ہو جائے گا، یہ اندھیرے ہو جائیں گے. تو یہ ایسی ایک نشانی ہے سورج کا گرہن زدہ ہونا اور چاند کا، جو قیامت میں سورج اور چاند کے بے نور ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. تو گویا کہ اس نشانی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں قیامت کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ قیامت کی طرف آنے والی ایک نشانی میں نے تمہیں ابھی دکھا دی ہے، اور بار بار ہر سال کئی دفعہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. یہ وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، قیامت کی نشانیاں کی برمار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، پوری ہو رہی ہیں. اور اسی طرح اور ہماری آزمائشیں اور دوسرے مسائل، موسموں کی تبدیلیاں، اسی طرح یہ سورج کا گرہن زدہ ہونا، چاند کا گرہن زدہ ہونا، یہ ہمارے لیے آج کل سوشل میڈیا پر اخباری جو نیوز چینل ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس کو سورج اور چاند کے گرہن کو ایک تفریح کا سامان بنا لیا گیا. اس کے لیے اسپیشل گلاسز بن رہے ہیں. آج فلاں جگہ پہ اتنے جگہ پر اتنے منٹ پر ہوگا، اتنے ٹائم پہ ہوگا، فلاں جگہ پہ اتنے لوگوں نے دیکھا، ایسی جو ہے نا وہ دوربینیں لگائی گئیں اور ایسی گلاسز مارکیٹ کے اندر بک رہی ہیں. یہ تفریح کی چیز نہیں ہے، یہ دیکھنے اور تفریح کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ڈرنے کی چیز ہے. اور وہ روایت میں نے صبح پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یخوف بہما عبادہ، جو سورج اور چاند کو گرہن میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو خوف میں مبتلا کر ڈرانا چاہتے ہیں. ہم نے ڈرنا ہے، تضرع کرنا ہے، خوف کرنا ہے. نماز ہم نے پڑھ لی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے سنت کے مطابق. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، تکبیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. ہاں، طبی طور پر اور میڈیکلی طور پر، سائنسی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سورج جب گرہن زدہ ہو تو اس کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا نہیں دیکھنا چاہیے. باقی جو حاملہ خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کسی میڈیکل ریسرچ میرے سامنے کم از کم نہیں ہے، کیونکہ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن کسی معتبر ڈاکٹر سے یہ میں نے بات سنی نہیں ہے. تو بہرحال کیسے ہیں کہ ایسی اس سے شعاعیں نکلتی ہیں جو نقصان دیتی ہیں. اگر وہ آنکھوں کو دے سکتی ہیں تو جسم کے کسی دوسرے حصے کو بھی دے سکتی ہیں. لہٰذا وہ جو سائنسی باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو ہم تسلیم بھی کرنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے. لہٰذا اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے، سائنس کہتی ہے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اسلام نے دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اسلام نے کہا ہے نماز پڑھتے رہو تب تک کہ جب تک کہ وہ صاف ہو جائے. نماز پڑھتے رہو، جب باہر نکلو گے صاف ہو جائے گا، دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. لہٰذا یہ بھی آپ سائنسی طور پر، میڈیکلی طور پر احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. جو ساتھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا
فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون
اللہ اکبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عناد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينت الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده. الله